الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک میں بولڈ چینل پر ایک پروگرام چل رہا تھا جس پر اہل سنت کے علماء بھی تھے اور شیعوں کے یہ لڈن جعفری جس کو کے نام سے مشہور ہیں ضمیر نقوی صاحب، تو وہاں بحث چلی کہ ایک روایت پہ بحث چلی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس پر بحث چلی، پھر وہاں ضمیر نقوی نے ایک اور روایت پڑھی اور کہا کہ 50,000 کتابوں میں پیش کروں گا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر علی ہوتے، تو یہ بات چلی۔ اس کے بعد پھر یہ موضوع اٹھا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پر، یہاں وہاں فیس بک پر، اور مخالفین کی طرف سے بہت ساری تحریرات ہوئیں جس میں اس روایت پر اعتراض کیا گیا کہ یہ موضوع ہے، جھوٹی ہے، کہ سیدنا عمر نبی ہوں گے میرے بعد، یہ جھوٹی روایت ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں، اور بھی اعتراضات ہوئے اس پر۔ تو اس پروگرام میں کیا ہوا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں اس طرف آؤں گا کہ یہ روایت جو ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میں اس روایت پہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بات کروں گا، اور مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں اس روایت پر وہ انشاءاللہ اس کی حقیقت بیان کروں گا آپ کے سامنے، اور مخالفین جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ روایت کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، یہ کون کون سی کتب میں ہے۔ جو اہل سنت کی معتبر کتب ہیں میں ان کے نام بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ روایت ترمذی میں ہے، یہ روایت مستدرک امام حاکم میں ہے، ٹھیک ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ یہ جو مین اسٹریم کی کتب اہل سنت کی ہیں اس میں ان تین میں یہ روایت موجود ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ وہ فرماتے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو کون ہوتا، عمر ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، اس کو کن کن محدثین نے، کن کن علماء نے صحیح لکھا ہے، میں بتانے ان کے نام لیتا ہوں۔ امام حاکم رحمہ اللہ، پہلے نام امام حاکم رحمہ اللہ، ان کی کتاب حاکم جو حدیث کتاب ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح سند سے موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ امام حاکم نے بات لکھی۔ دوسرے عالم علامہ شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ جو مسند احمد کے حاشیے میں انہوں نے تحقیق لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے، حسن ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ وقالت ترمذی، تیسرے عالم کون ہے، ترمذی، حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن اور غریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین عالم ہو گئے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح اور حسن کہا ہے۔ چوتھے عالم وافقہ الذہبی، کہ علامہ امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح اسناد لکھا تو اس کے ان کی موافقت کی کنہوں نے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے۔ چار عالم جنہوں نے اس کو صحیح اور حسن لکھا۔ پانچویں عالم شیعوں جو اکثر شیعہ پیش کرتے ہیں، ناصر الدین البانی صاحب، وہ اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں واضح لکھتے ہیں کہ ھذا سند حسن رجال کلهم ثقات، کہ یہ سند حسن ہے اور اس کے سارے راوی کیا ہیں، ثقہ ہیں، قابل اعتماد معتبر راوی ہیں۔ تو ان پانچ علماء نے اس روایت کو حسن اور صحیح کہا ہے، ان پانچ محدثین نے اس روایت کو صحیح اور حسن کہا ہے، تو ہم کس منہ سے انکار کریں؟ اتنے بڑے بڑے علماء اس روایت کو صحیح یا حسن کہیں اور ہم اس کو غیر معتبر کہیں، تو ہماری علمی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی جو یہ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث کے سند پر یا متن پر، آج میں آپ کے سامنے ان سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو آتے ہیں اس روایت کے اعتراضات کی طرف۔ کچھ اعتراضات ہیں اس کے روایت کے متن پر، اس کے مضمون پر اعتراضات ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عمر نبی ہوتے تو عمر نے شرک اور کفر کیا ہے اپنی زندگی میں اسلام لانے سے پہلے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت سے پہلے شرک اور کفر نہیں کرتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے شرک اور کفر کیا ہے، تو نبی کیسے بنتے؟ یہ اعتراض ہے ان کا۔ تو سب سے پہلا جواب، یہاں اس حدیث میں بات ایک فرضی بات ہے، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ایک فرضی بات ہے، حقیقتاً وہ یقینی بات نہیں ہے کہ بھئی یقینی والے سارے احکامات اس پر نافذ ہوں، کہ گویا کہ عمر یقینی نبی ہوتے تو وہ شرک بھی نہ کرتے، کفر بھی نہ کرتے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک فرضی بات ہے۔ تو اگر والی بات اور فرضی بات پر یقینی احکامات فٹ کرنا، تو یہ ان کی رافضیوں کی جہالت ہے، کوئی علم بندہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ فرضی بات پر یقینی والے احکامات فٹ کرے اور کہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو ایک امکان ہے، امکان پر آپ یقینی والے باتیں فٹ کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ دوسری بات، یہ اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام میں ایک کفر کا اصول تھا، نعوذ باللہ۔ ان شیعوں کی کتاب اصول کافی میں ایک باب ہے، باب اصول فی اصول الکفر وارکانہ، فی وارکانہ، کہ یہ باب ہے کفر کے اصول اور اس کے ارکان کے بارے میں۔ اس میں پہلی روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام اصول الکفر ثلاثۃ۔ ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کے 3 اصول ہیں۔ کون سے؟ الحرص والاستکبار والحسد، ایک حرص ہے، تکبر ہے، تیسرا حسد ہے، یہ کفر کے 3 کیا ہیں؟ اصول ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فاما الحرص، جو کفر کا پہلا اصول ہے وہ حرص ہے، وہ کیا ہے؟ فان آدم حين نهي عن شجرة حمله الحرص على ان اكل منها، کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے منع کیا، ان کو منع کیا گیا کہ یہ درخت نہ کھانا، تو آدم علیہ السلام کو حرص ہوا اور آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا۔ تو یہ کفر کا پہلا اصول جو حرص تھا وہ آدم علیہ السلام میں پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ شیعوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام میں ایک کفر کا ایک اصول پایا جاتا ہے، حرص پایا جاتا ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ کفر اور شرک نبی نہیں کرتا، نبوت سے پہلے شرک نہیں کرتا اور عمر نبی نہیں بنتے۔ یہ تم لوگ کہہ رہے ہو جنہوں نے اپنی کتابوں میں آدم علیہ السلام کے لیے کفر کا ایک اصول مانا ہے، تو تم کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ یہ تو اپنا گھر دیکھو پہلے۔ اور اس روایت کو تمہارے مجلسی نے اپنے مراد العقول کے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحیح ہے روایت، یہ اس پر جرم نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے شرک اور کفر کیا اور نبی نبوت سے پہلے شرک اور کفر نہیں کرتے؟ تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو آدم علیہ السلام جو یقینی نبی ہیں، فرضی نبی نہیں، یقینی نبی ہیں، ان میں کفر کے اصول پائے جاتے ہیں آپ کے نزدیک، تو آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ یہ پہلا اعتراض تھا۔ دوسرا اعتراض کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں نبی بننے کی خصوصیات تھیں تو آپ نے خلیفہ ابو بکر صدیق کو کیوں بنایا؟ جن میں نبی کی خصوصیات ان کو بناتے خلیفہ، سیدنا عمر کو بناتے خلیفہ، تو نبی کی خصوصیات جن میں ہیں وہ خلیفہ بننے کے زیادہ لائق ہے، تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ تمہارا نزدیک بھی حدیث جھوٹی ہے، اس لیے تم نے خلیفہ بنایا ابو بکر صدیق کو، تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اصول ہے کہ جو خلیفہ کا مستحق ہو وہ نبی ہو سکتا ہے، یا جو نبی ہوگا وہی خلافت کا مستحق ہوگا، یہ تمہارا اصول جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ بقرہ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھیں آپ، آیت نمبر 247 واضح اللہ نے قصہ بتایا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ بنی اسرائیل کے قوم کے نبی تھے حضرت اشمعیل علیہ السلام، ان کو قوم نے کہا کہ ہمارے لیے آپ خلیفہ مقرر کریں، تو اللہ نے ان نبی اشمعیل علیہ السلام کو وحی کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو خلیفہ اور بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب دیکھیں وقت کے نبی اشمعیل علیہ السلام ہیں اور خلیفہ اور بادشاہ مقرر ہو رہے ہیں طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس اشمعیل نبی کے صحابی ہیں۔ تو یہاں سے یہ اصول ثابت ہوا کہ لازمی نہیں کہ جو نبی ہو وہی بادشاہ ہو وہی خلیفہ ہو، یہ اصول نہیں ہے۔ اس لیے تمہارا یہ اعتراض کہ اگر عمر میں نبی کی خصوصیات تھیں تو خلیفہ تم نے کیوں نہیں بنایا عمر کو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کی خصوصیات تھیں ان میں تو لازمی نہیں کہ وہ خلیفہ بھی بنے، جس طرح اشمعیل علیہ السلام نبی تھے اور ان کے دور میں بادشاہ اور خلیفہ طالوت رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ آپ کا اصول قرآن کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، آپ کی ساری باتیں قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلیں۔ یہ 2 اعتراض متن پہ ہوتے ہیں، مضمون پر ہوتے ہیں اس روایت کے۔ اب آتے ہیں اس کی سند پر۔ پہلا اعتراض سند پر یہ ہوتا ہے کہ اس میں راوی مشرا بن حاآن ہے، اور مشرا بن حاآن کے بارے میں تہذیب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن حبان رحمہ اللہ کی الثقات سے نقل کیا ہے کہ یہ عقبہ بن عامر سے منکر روایت بیان کرتا ہے، اور جب یہ منفرد ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اس کی روایت متروک ہیں، مردود ہیں، اس مشرا بن حاآن کی، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے چلیں آپ، کیا یہ مشرا بن حاآن اس روایت بیان کرنے میں منفرد ہیں؟ کیا کوئی اور راوی اس کو بیان نہیں کرتا؟ آئے ہم اس طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مجموع الزوائد میں 2 روایت نقل کی ہیں علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے۔ ایک روایت حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ اگرچہ وہ روایت ضعیف ہیں لیکن بطور شاہد کے ہم پیش کر سکتے ہیں اس کو کہ اس روایت کے راوی صرف عقبہ بن عامر نہیں ہے،
صرف مشرا نہیں ہے، اس روایت کے راوی اسما بھی ہیں اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو اس روایت بیان کرنے میں منفرد نہیں ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ روایت بطور شاہد کے ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے شواہد موجود ہیں. تو یہ اعتراض کہ منفرد تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مشرا کی اس روایت کو میں جس طرح کہ میں نے آپ کو حوالے پیش کیے، 5 محدثین نے اس روایت کو صحیح اور حسن کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ حسن روایت ہے، اس پر آپ کوئی جرح کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے. 5 محدثین نے اس کے جو ہے بات کی ہے، اور مشرا کو اکثر محدثین نے، علامہ اجری نے سکہ اور تابعی شمار کیا ہے. ٹھیک ہے. مشرا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منفرد ہے، اس کو سکہ شمار کیا گیا ہے. اور ابن حجر نے اسی تہذیب و تہذیب میں لکھا ہے کہ لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں اس کی روایت میں. ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ اعتراض بھی آپ کا دفع ہوا کہ یہ منفرد ہے، حالانکہ منفرد نہیں ہے. یہ آگے چلیں. دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب موضوعات میں اس کو جو ہے وہ موضوعات میں شمار کیا ہے. تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے جن 2 راویوں کی بنیاد پر اس روایت پہ جرح کی ہے، زکریا بن یحییٰ ایک راوی، دوسرا ہے عبداللہ بن واقد. ان 2 راویوں کی بنیاد پر ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ ضعیف اور موضوع کہا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں راوی زکریا بن یحییٰ اور عبداللہ بن واقد یہ ہماری بیان کردہ سند میں راوی دونوں نہیں ہیں. جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی حاکم سے، مسند احمد سے، ترمذی سے، اس میں یہ دونوں راوی نہیں ہیں، نہ زکریا بن یحییٰ ہے اور نہ ہی عبداللہ بن واقد ہے. تو یہ آپ کا اعتراض ابن جوزی نے جس سند کو موضوع کہا ہے اس کو ہم پیش ہی نہیں کر رہے. جس کو موضوع نہیں کہا گیا، جس کو علماء نے صحیح حسن کہا ہے، ہم وہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کا اعتراض نہیں بنتا. یہ فالتو اعتراض، بالکل علم سے بہت دور اعتراض ہے، فالتو اعتراض ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اعتراض سند پر کہتے ہیں کہ المنتخب من العلل، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ یہ منکر روایت ہے، اس کو مٹا دو، یہ منکر ہے، اس کو مٹا دو. تو یہ اعتراض کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جواباً کہ المنتخب من العلل والا جو ہے کتاب لکھنے والا، وہ پیدا ہوا ہے، اس کی وفات ہوئی ہے 620 ہجری میں. لیکن جو روایت لے رہا ہے وہ ابراہیم بن حارث سے، امام احمد بن حنبل کی. وہ ابراہیم بن حارث کی وفات ہوئی ہے 241 یا 250 میں، یعنی 250 والے کی روایت بیان کر رہا ہے 620 والا. اب 350 یا 400 سال کا جو عرصہ ہے بیچ میں، یہ کہاں گئے راوی اس کے؟ تو سند ہی منقطع ہے. جو سند ہی منقطع ہے تو منقطع سند سے تم کس طرح اعتراض کر رہے ہو کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو منکر لکھا ہے؟ سند ہی منقطع ہے. 620 ہجری میں وفات پانے والا بیان کر رہا ہے 250 ہجری سے والے سے، تو اتنے سال کہاں گئے بیچ میں؟ تو یہ منقطع روایت آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کے فائدے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو المنتخب والا اعتراض، منکر والا، یہ بھی ختم ہوا. تو جو اعتراض میں نے اعتراضات ہیں اس روایت پر، میں نے الحمدللہ ان کے سامنے، آپ کے سامنے ان سب کا جواب دے دیا. اب آگے چلیں. جو ضمیر نقوی نے روایت پیش کی تھی کہ میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، میں 50,000 کتاب پیش کر سکتا ہوں اہل سنت کی. تو یہ بڑی اس نے جو ہے وہ بھڑک ماری اتنے بڑے پروگرام میں، اور پھر ان کے چہرے آ کر جو ہے وہ واٹس ایپ، فیس بک پر تحریر چلاتے ہیں کہ یہ روایت موجود ہے، اور حوالے کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ نبی المعتد، محکمات فلاں فلاں ہمدانی، سعید ہمدانی کی، ان کی روایت پہ ان کی کتابیں پیش کرتے ہیں جو اہل سنت کے معتبر ہیں ہی نہیں. یہ سلمان قندوزی، یہ نبی المعتد والا، اس کا رد میں نے کر دیا کہ یہ شیعہ تھا. خود الزریہ والے شیعہ نے لکھا ہے کہ یہ اسی کتابیں شیعہ کتب میں شمار ہوتی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو یہ سنی کتاب، تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ کوئی کتب اہل سنت میں سے آپ پیش نہیں کر سکتے کہ لو کانا بادی نبی لکانا علی بن ابی طالب. ایک روایت آپ پیش نہیں کر سکتے کتب اہل سنت سے. یہ تقیہ باز شیعہ کتاب اٹھا کے پیش کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ علی انہ لا نبی بعدی، یہ مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں تشبیہ صرف اس بات میں ہے ہارون اور موسیٰ سے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور جا رہے تھے اور اپنی قوم میں پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہ جا رہے تھے، جنگ تبوک پر، تو پیچھے مدینہ میں سینہ بھی چھوڑ کے جا رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. ٹھیک ہے. تشبیہ صرف اس بات میں ہے بس. ورنہ اگر تشبیہ ایسی ہوتی کہ میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا، تو ہارون کی بات نہ کرتے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی. جب ہارون علیہ السلام کی وفات زندگی میں ہو چکی تھی موسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کے بعد نبی کیسے بنے ہارون علیہ السلام؟ ان کے بعد نبی تو یوشع بن نون علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اگر نبی بننے کی تشبیہ تھی
سیدنا علی سے کہ میرے بعد نبی تو علی ہوتا، تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نسبت یوشع بن نون کی طرح ہے، لیکن اس طرح کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تشبیہ ہارون سے ہے، اور ہارون کی وفات حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو چکی تھی، اس لیے یہ تمہارے بات بنتی نہیں ہے. پھر آگے پیش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مناظرین کہ ملا علی قاری نے مرکات میں لکھا ہے کہ بھئی اسی روایت میں کہ ہارون اور موسیٰ والی روایت میں ایک اشارہ ہے کہ علی میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. یہ مرکات میں جو ہے وہ فضائل مناقب علی بن ابی طالب میں مولا علی قاری نے بات لکھی ہے اس روایت کے تحت کہ وفیہ ایماء، اشارہ ہے الی انہ لو کان بعدہ نبی لکان علی، کہ اس روایت میں کہ میرے بعد تمہاری مثال ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، اس میں ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے. یہاں تک بات نقل کرتے ہیں بس شیعہ، حالانکہ آگے جو مولا علی قاری نے بات لکھی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا وَرَدَ فِي حَقِّ عُمَرَ صَرِيحًا لِأَنَّ الْحُكْمَ فَرْضِيٌّ فَكَانَ قَالَ لَوْ تُصُوِّرَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِي أَنْبِيَاء. کہ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ جو سیدنا علی کی ہلکا اشارہ ہے یہ اس صریح روایت کے خلاف نہیں ہے جو سیدنا عمر کے بارے میں ہے کہ میرے بعد نبی ذات عمر ہوتا. کیونکہ اس کی وضاحت پر مولا علی قاری یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بعد نبی بالفرض تصور کیا بھی جائے تو میرے صحابہ سے کوئی ہوتا، یا علی ہوتے یا عمر ہوتا. ٹھیک ہے، اب شیعہ جو روایت پیش کرتے ہیں یہ اس روایت سے انکار کرتے ہیں کہ میرے بعد نبی ذات عمر ہوتا. اس کا انکار کرنے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں، لیکن مولا علی قاری نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن تم انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور مولا علی قاری نے واضح لکھا ہے کہ عمر والی روایت صریح ہے، سیدنا عمر والی روایت صریح ہے، اور علی والی روایت صرف ہلکا سا اشارہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جہاں صرف ہلکا سا اشارہ ہو اور ایک طرف واضح صریح بات ہو تو آپ کون سی بات مانیں گے؟ ہر عقل مند یہی بولے گا کہ ہم صریح بات مانیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بات صریح ہے اس کا انکار نہیں کرو. تم ایک ہلکے سے اشارے کی بنیاد پر ایک صریح بات کا انکار کرتے ہو تو تمہاری علمی یقین نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ضمیر نقوی نے بات کی کہ 50,000 حوالے ہیں، یہ صرف یہ بیچارہ جس طرح نیپال والی باتیں کرتا ہے نا کہ نیپال میں اس طرح ہوا اور ہندو کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ اس کو جلا دیا، اس نے ماتم کیا تھا لیکن اس کو دل نہیں جلا جلنے کے بعد، تو اس طرح کی جھوٹی بات کرتا ہے نا. تو یہ بھی جھوٹ اس نے پروگرام میں کہا ہے ضمیر مرزا جو ہے وہ ضمیر اختر نے. تو یہ بیچارہ اس طرح بولتا رہتا ہے اپنے مجلسوں میں اور بیانات میں، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ پکا جو ہے وہ جاہل ہے، اس طرح دوسرے ذاکر جاہل ہوتے ہیں ان کے. بہرحال تو آج آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہوئی کہ جو روایت ہے کہ میرے بعد نبی تک عمر ہوتا، تو یہ اس کو محدثین نے حسن اور صحیح کہا ہے، اور ان پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ اعتراض بالکل لغو اور فالتو اعتراض ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، یہ کسی کتب اہل سنت کی معتبر حدیث میں نہیں ہے، اور جہاں ہلکا سا اشارہ ہے وہاں بھی حدیث عمر کا انکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صریح کو ہم لیں گے اور اشارے والی کو اشارے پر ہی رہیں گے، ہم صریح کی بات کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ فرضی بات ہے، بالفرض والی بات ہے، اگر نبی ہوتے کوئی یقینی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر یقینی بات والی مثالیں فٹ کرنا کہ شرک نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو اس طرح کی باتیں فضول ہیں اور کم علمی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھدار فرمائے.